ملک بھر میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ فضائیں درود و سلام کی صداؤں سے معطر ہیں۔ شہر شہر ریلیاں اور جلوس۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے جلوس میں شرکت کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر لاہور میں عید میلاد النبی کے جلوس میں شریک ہوئے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، ملتان، کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں بھی جلوس نکالے گئے۔ کراچی سے خیبر، مہران سے بولان، پوری قوم شادمان۔ کراچی میں مرکزی جلوس ایم اے جناح روڈ سے ہوتا ہوا نشتر پارک پہنچ کر ختم ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے صوبائی وزیروں کے ہمراہ ملیر میں جلوس میں شرکت کی۔ آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت ہے۔ 12 ربیع الاول ہے، ہمارے لیے عید سے کم نہیں ہے عید میلاد النبی۔ ہم سب مسلمان متحد ہو کے جو مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں فلسطین میں، ان کو سخت جواب دیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر لاہور میں جلوس میں شریک ہوئے۔ کسی کو برا بلا نہ کہیں اور اتحاد بین المسلمین کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور کسی تفرقے میں نہ پڑیں۔ اسلام آباد میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کوئٹہ میں لبیک یا رسول اللہ کے نعروں کی گونج میں عاشقان رسول نے ریلی نکالی۔ بچے اور خصوصی افراد بھی شریک ہوئے۔ ننکانہ صاحب میں مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں نے مشترکہ میلاد النبی کا جلوس نکالا۔ راولپنڈی، سرگودا سمیت ملک کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں میں بھی جشن ولادت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے جلوس اور ریلیاں نکالی گئیں۔ جشن ولادت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر شہر شہر لنگن اور نیاز کا خصوصی اہتمام۔ ملتان میں دیسی گھی میں 250 من حلوے کی دیگ تیار کی گئی۔ کھوپرے، کاجو، کشمش، بادام سے سجا حلوہ 20,000 لوگوں میں تقسیم کیا گیا۔ منتظمین کا کہنا ہے ہر سال دیگ میں 50 من حلوے کا اضافہ کرتے ہیں۔ کراچی میں جلوس کی گزرگاہوں پر دودھ اور شربت کی سبیلیں لگائی گئی۔ حلوہ پوری اور کچوری سے شرکا کی تواضع کی گئی۔ چنیوٹ اور چشتیاں میں بھی کئی من قورمہ پکایا گیا۔ عارف والا میں بھی سینکڑوں دیگوں کا لنگر تقسیم کیا گیا۔ حلوہ تیار کیا جا رہا ہے جس کے اندر 400 کلو گرام چینی ہے، 400 کلو گرام اس کے اندر سوجی ہے اور تقریباً اس میں 10 من سے زائد اس میں ڈرائی فروٹ استعمال کیے گئے ہیں۔ ہر سال اس میں 50 من جو ہے اضافہ کیا جاتا ہے اور اس سال بھی اس میں 50 من اضافہ کیا گیا ہے۔ جلال پور پیروالا میں سیلاب متاثرین کی کشتی ڈوب گئی۔ ایک خاتون اور 4 بچوں سمیت 5 افراد ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ 1122 کی کشتی سیلاب متاثرین کو ریسکیو کرتے ہوئے ڈوبی۔ کشتی میں 20 سے زائد افراد سوار تھے۔ ریسکیو اہلکاروں نے متعدد کو بچا لیا۔ دیگر افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ پنجاب میں سیلاب سے 20,14,000 افراد کا انخلا کیا گیا۔ 50 جاں بحق، 42 لاکھ متاثر ہوئے۔ پی ڈی ایم پنجاب نے بتایا دریائے راوی، ستلج اور چناب میں سیلاب سے 4,100 سے زائد دیہات کو نقصان پہنچا۔ ڈی جی پی ڈی ایم عرفان علی کاٹھیا کا کہنا ہے کہ پنجنت میں پانی انتہائی سطح 6 لاکھ کیوسک تک جا سکتا ہے۔ گڈو بیراج کی صورتحال آئندہ 24 گھنٹے میں واضح ہوگی۔ دریائے راوی میں پانی کی سطح بتدریج کم ہو رہی ہے۔ 9 تاریخ تک نارتھ ایسٹرن ریجن جس میں گجرات ایک دفعہ پھر شامل ہے، ان میں ہلکی سے تیز بارش ہو سکتی ہے۔ ستلج میں بھی ڈکریزنگ ٹرینڈ ہے۔ چناب کا جو بڑا ریلا تھا ترمو کے مقام پر وہ اٹین کر چکا ہے۔ ملتان میں سچویشن بہتر ہوئی ہے، لیکن یہ جو پچھلا ریلا ہے اس کے آنے کے بعد پھر ہائی فلوز کا ہمیں سامنا وہاں پہ رہے گا۔ اس وقت ڈکریزنگ ٹرینڈ ہے، پنجنت کے مقام پر ہو رہا ہے۔ سارے پانی مل کے 7 سے 8 لاکھ کیوسک گڈو ڈاؤن اسٹریم 8 تاریخ کو دوپہر میں یہ داخل ہونے کا اندیشہ ہے۔ حالیہ بارشوں کے بعد سیلاب نے گجرات کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ 3 روز گزرنے کے باوجود سیلاب متاثرین کی مشکلات میں کمی نہیں آئی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں عامر بٹ۔ گجرات میں جب موسلادھار بارش کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو 24 گھنٹے میں 577 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس کے بعد ایک گجرات کے میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ابھی وہ بارشوں کا سلسلہ ختم ہوا ہی تھا کہ ٹھیک اگلے روز لوراں کے مقام پر جب یہ بند ٹوٹا تو وہ بند کا جتنا پانی تھا وہ گجرات شہر کے اندر آیا۔ سب سے پہلے تباہی اس نے لوراں گاؤں میں کی،
اس کے بعد مدینہ سیدہ میں تباہی کی. ڈسٹرکٹ جیل گجرات میں بہت زیادہ نقصانات ہوئے. ڈی پی او گجرات ڈی سی گجرات کی رہائش گاہوں میں پانی چلا گیا, ان کے دفاتر میں پانی چلا گیا. میں جس مقام پر موجود ہوں اور اس میں پانی میں اتنی غلاظت اتنی بدبو ہے کہ لوگوں کے پاؤں پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں, تفن پھیلنا شروع ہو چکا ہے. افواج پاکستان نے لورا کے مقام پر جو بند ٹوٹا تھا وہ بند کو مرمت کر دیا. آسا کی ٹیمیں لاہور سے منگوائی گئی ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ ہم 24 گھنٹے میں اس پانی کو صاف کر دیں گے. گجرات سے 24 گھنٹے میں پانی نکل جائے گا. وزیر بلدیات کا دعویٰ. ذیشان رفیق نے کہا ضرورت پڑی تو وزیر اعلیٰ پنجاب خود گجرات پہنچی. گجرات میں سیوریج نظام کی بہتری کے لیے 20 ارب کی منظوری دی ہے. گجرات کو جب ضرورت پڑی ہے تو سی ایم پنجاب جو ہے نا وہ خود آئی ہیں. ہر جگہ پہ سی ایم پنجاب کی ٹیم پہنچ رہی ہے اور وہ 24/7 ایک ایک چیز کو خود مانیٹر کر رہے ہیں. اریگیشن ڈپارٹمنٹ اس کو بھی سی ایم پنجاب نے ہدایت جاری کی ہے کہ موجودہ سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹڈی کریں. نالے یہاں سے گزرتے ہیں, ان کی کیپیسٹی کی اگر انہانس کرنے کی ضرورت ہے تو اس پہ بھی کام کیا جائے گا. پنجاب کے تینوں دریاؤں راوی, ستلج, چناب کا پانی پنجنت کی طرف بڑھ رہا ہے. دریاؤں کے کنارے آباد بستیاں زیر آب آ رہی ہیں. گجرات شہر کی بیشتر سڑکیں اب بھی پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. فوجی قیادت سفارتی اور معاشی محاذ پر بھی لیڈ کر رہی ہے. منتخب حکومت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں 25 کروڑ عوام اپنی فوج کے شکر گزار ہیں. افواج پاکستان نے ملک کی دفاع کے لیے نئی تاریخ رقم کی. دشمن کو ایسے گہرے زخم دیے جو نسلیں یاد رکھیں گی. 25 کروڑ عوام اپنی افواج کے ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے دفاع پاکستان کے لیے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. اس دفعہ زخم بہت گہرے ہیں, کئی نسلیں وہ زخم چاٹتی رہیں. سفارتی معاشی ہر محاذ کے اوپر آپ کی افواج کی قیادت اس کو لیڈ کر رہے ہیں. ایک الیکٹڈ حکومت کے ساتھ ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل رہے ہیں. مارکہ حق کے بعد اب مارکہ معیشت سر کریں گے. بھارت کے 5 طیارے گرائے تھے, اب اس کی IT ایکسپورٹ گرائیں گے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اگلے مارکے کی تیاری کر رہے ہیں. سیاسی فنکار آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہو جائیں گے. دشمن کی سازشیں ایک کے بعد ایک نیا روپ دھار کر سامنے نظر آ رہی ہیں. ہم نے بھی قسم اٹھا رکھی ہے حوصلوں کی. مارکہ حق کے بعد مارکہ معیشت ہے جس کے پیچھے ہم پڑے ہیں. پہلے ہم نے تمہارے 5 جہاز گرائے, اب تمہاری IT ایکسپورٹ گرائیں گے. ہم تمہارے اس معیشت اور ایکسپورٹ کے غرور کو بھی خاک میں ملائیں گے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے مودی صاحب, وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر اپنی بہترین سفارتکاری سے اس مارکے کی اگلی تیاری کر رہے ہیں. یہ سیاسی فنکار جو بیرونی سازشوں کا شکار ہیں, بیرونی فنڈنگ کا شکار ہیں, وہ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہوں گے. روزانہ خبریں آ ہی رہی ہیں, آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہو جائیں گے. ملک بھر میں یوم دفاع الشہداء انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. مزار قائد, مزار اقبال سمیت ملک بھر میں یادگار شہداء اور گیریزن میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا. شہداء اور غازیوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. یوم دفاع الشہداء پر مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی. کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر نے مزار قائد پر حاضری دی. DG رینجر سندھ نے بھی فاتحہ خوانی کی. کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ نے مزار اقبال پر حاضری دی. ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی. کوئٹہ گیریجن میں یادگار شہداء پر تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ بلوچستان اور گیسٹ آف آنر گورنر بلوچستان تھے. پشاور میں یادگار شہداء پر کور کمانڈر پشاور نے پھول رکھے. شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ عسکری و سول حکام, طلباء اور عوام کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی. راولپنڈی گیریجن, ملتان گیریجن اور کھاریاں گیریجن میں پروقار تقریبات ہوئیں. پاک فوج کے اعلیٰ حکام نے شہداء اور غازیوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کی. یوم دفاع شہداء پر ARY نیوز کا خصوصی پروگرام ہر لمحہ پاکستان. سینئر اینکر وسیم بادامی کی میزبانی میں پروگرام میں مارکہ حق کے ہیروز نے شرکت کی. تینوں مسلح افواج کے مرد و خواتین, افسروں اور جوانوں نے اپنے تجربات سے آگاہ کیا. بھارت کا دفاعی نظام S-400 ناکارہ بنانے والے پاک فضائیہ کے ونگ کمانڈر
حماد ابن مسعود نے آپریشن بنیان مرصوص کے خصوصی لمحات سے آگاہ کیا۔ ساحر علی بگا اور دیگر فنکاروں نے ملی نغموں سے لہو گرمایا۔ دفاعی نظام S-400 کو ناکارہ بنانے میں کلیدی کردار ادا کرنے والے ونگ کمانڈر حماد ابن مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ محسن انسانیت کے جشن ولادت کے موقع پر لاہور کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے۔ الفت مغل لبرٹی چوک سے مزید بتا رہے ہیں۔ جی بالکل، سردار الانبیاء رحمت اللہ العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک کا جشن انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ شہر کو برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے۔ میں اس وقت لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پر موجود ہوں، جہاں پر انتہائی خوبصورت مناظر ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر پورے پنجاب میں اسی طرح برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے اور بھرپور اپنے آقا سے اظہار محبت کیا گیا ہے۔ آج دن بھر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ریلیاں نکالی گئی، جشن کا اہتمام کیا گیا اور یہ لوگوں کا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت تھا، اور یہ محافل اور دیگر جو تقریبات ہے اس کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ اسلام آباد میں فلسطینی صادق مشیر اور سپریم جج محمود الوحاش کی پریس کانفرنس۔ مولانا طاہر اشرفی نے محمود الحباش کے مترجم کے فرائض انجام دیے۔ فلسطینی رہنما نے کہا اسرائیل فلسطینی زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، مقدس مقامات کی توہین اور گھروں کو تباہ کر رہا ہے۔ مستقبل اس سے جو لوگ کھیلنا چاہتے ہیں، میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر فلسطینی کا مستقبل غزہ کا مستقبل، یہودی صہیونی ہماری زمین کو چرانا چاہتے ہیں، وہ سب کچھ تباہ کر رہا ہے، ہمارے مقدسات کی توہین کر رہا ہے، صرف مسلمانوں کے نہیں مسیحیوں کے مقدسات کے بھی، کیونکہ وہ القدس کو صہیونی شہر بنانا چاہتا ہے اور اس کا ہدف ایک اسرائیلی صہیونی ریاست قائم کرنا ہے اور قبضہ کرنا ہے۔ لاہور میں خاتون کو 6 سال قبل جنات کی جانب سے اغوا کرنے کا دعویٰ۔ خاتون کی تلاش کے لیے اعلیٰ سطح کی اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی گئی ہے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور ذیشان رضا ٹیم کے سربراہ مقرر۔ انویسٹیگیشن برانچ پنجاب سے ایس ایس پی عاصم کمبو، ایس ایس پی انویسٹیگیشن ماڈل ٹاؤن، ڈی ایس پی اسپیشل برانچ، ڈی ایس پی سیف سٹی، ڈی ایس پی سی سی ڈی، ڈی ایس پی انویسٹیگیشن کاہنا اور دیگر افسر کمیٹی میں شامل ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے خاتون کی جلد بازیابی کا حکم دیا تھا۔ 6 سال پہلے کاہنا تھانے میں والدہ نے اپنی بیٹی جو ایک بچے کی ماں ہے کی تلاش کے لیے مقدمہ درج کروایا۔ مقدمے کے مطابق لاپتہ خاتون کے سسرال والوں کا کہنا ہے کہ خاتون کو جن لے گئے۔ مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ جنوبی پنجاب کے شہر جتوئی میں سیلابی پانی میں درخت پر چڑھے 2 افراد کو بچا لیا گیا۔ سیلاب میں پھنسنے والے دونوں افراد 4 گھنٹے تک درخت پر چڑھے رہے۔ دونوں افراد کو پرائیویٹ بوٹ کے ذریعے ریسکیو کیا گیا۔ بوٹ پر سوار ہوتے ہوئے ایک شخص پانی میں گر گیا جسے نکال لیا گیا۔ جتوئی کی حدود سے دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ امریکی فوج کی جانب سے امدادی سامان کی پہلی پرواز پاکستان پہنچ گئی۔ امریکی ناصم اولمبو نیٹلی بیکر بھی ہوائی اڈے پر موجود تھیں۔ آئی ایس پی آر نے بتایا امریکی حکام نے امدادی سامان باضابطہ طور پر پاک فوج کے حوالے کیا۔ امداد میں خیمے، پانی صاف کرنے والے پمپ، جنریٹر سمیت دیگر ضروری اشیاء شامل ہیں۔ امدادی سامان سیلاب متاثرین میں تقسیم کے لیے آرمی فلڈ ریلیف کیمپوں میں منتقل کیا جائے گا۔ امدادی سامان لے کر 6 پروازیں پاکستان پہنچیں گی۔ پاکستان سمیت ایشیا، افریقہ اور یورپ میں منفرد چاند گرہن بلڈ مون کا نظارہ کل کیا جا سکے گا۔ سپارکو کا کہنا ہے پاکستانی وقت کے مطابق چاند گرہن رات 8:30 بجے شروع ہوگا۔ رات 11:57 پر چاند مکمل طور پر زمین کے سائے میں چھپ جائے گا۔ چاند گرہن رات 1:55 پر جاری رہے گا۔ مکمل چاند گرہن پاکستان میں دیکھا جا سکے گا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آبائی نیوز۔